اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ آل عمران کا پارٹ نمبر 7 یعنی 7واں پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ تیسرے پارے کا 10واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نل لام زبر لا، ان اللہ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، اور نون کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے۔ ان الذین، ذال کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ذینا، اس طریقے سے۔ یکفرون، یہاں پر فا کے بعد جو را ہے یہ را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور را کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یکفرون بآیات اللہ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر تا کو لام سے ملائیں گے، جس لام کے اوپر شد ہے اس لام کے ساتھ ملائیں گے، اور بیچ میں الف ہے، اور شد والی لام سے پہلے ایک لام ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تا لام زیر تل، لام کھڑا زبر لا، تل لا، حاضر ہی، بی آیات اللہ۔ اب اس کے بعد وَيَقْتُلُونَ، یا کے بعد جو قاف ہے یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کی وجہ سے یہاں پہ قلقلہ بھی کریں گے، کیونکہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو قلقلہ ہوتا ہے اس میں۔ وَيَقْتُلُونَ، اس طریقے سے۔ لام کے بعد واو مدہ ہے، لام کو جب واو سے ملائیں گے تو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، لام واو پیش لو، اس طریقے سے۔ وَيَقْتُلُونَ، اب یہاں پر اس نون کو لام کے بعد جو نون ہے اس نون کے ساتھ، جس نون کے اوپر شد ہے یہاں پر ملائیں گے، نون، نون زبر نن، نون زبر نا، نن، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نون کو لام سے ملائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب نون کو نون سے ملائیں گے شد والے نون کے ساتھ تو بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے اور غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ با کو یا سے ملائیں گے، با یا زیر بی، یا کھڑا زیر جی، نون زبر نا، نبیینا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اب یہاں پر غین کو موٹا پڑھا جائے گا، یعنی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، غین کو یا سے ملائیں گے، یہ یا جو لین ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، غین یا زبر غی، را زیر ری، بغیری۔ ہا کو قاف سے ملائیں گے اور قاف کو پر پڑھا جائے گا، ہا قاف زبر حق، اور پھر قاف کو واو سے ملائیں گے، قاف واو دو زیر، قیوں، حق قیوں، وا۔ یہاں پر لام ہے، اس لام کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک نہیں سکتے، سٹاپ نہیں کریں گے۔ اگر رکتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ کو یا تو اسی لفظ سے پڑھنا پڑے گا یا پھر پیچھے سے پڑھنا پڑے گا۔ یہاں پر ہا بریک ہے، حقیوں، وَيَقْتُلُونَ، قاف کو جب واو سے ملائیں گے تو ادغام یرملون ہوگا، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ وَيَقْتُلُونَ، لام کو واو سے ملائیں گے، لام واو پشلو، نون لام زبر نل، لام زبر لا، وَيَقْتُلُونَ اللہ۔ ذال کو یا سے ملائیں گے، یا کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ یأمرون، یا کے بعد جو ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، اور یہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے،
یعنی جس حمزہ کے اوپر جزم ہو وہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، را واو پیش رو، نون زبر نا. یا مرونا، را کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. بالقسط، با کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے. با لام زیر بل، قاف سین زیر قس، طا زیر طی. طا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. بالقسط، اس طریقے سے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ. اب یہاں پر میم کے بعد جو نون ہے، اس نون کو لام کے بعد جو نون ہے اس نون کے ساتھ ملایا جائے گا جس نون کے اوپر شد ہے. نون زبر نن، نون الف زبر نا، بیچ میں الف لام کو چھوڑ دیں گے. سین زیر سی، مین الناسی، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. فبشرہم، یہاں پر با کو شین سے ملائیں گے. با شین زبر بش، شین رازر شر. فبشرہم، ہا کے بعد جو میم ہے یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے. میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا تو غنہ کیا جائے گا ایک الف کی مقدار. ہم بھی اس طریقے سے. فبشرہم بعذاب، با کے بعد جو عین ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. آگے ذال ہے، ذال کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. ذال کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. بعذاب علیم. لام کے بعد یا ہے، اس یا کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار. لام کو یا سے ملائیں گے. لام یا زیر لی، میم دو زیر من، علیم. اب یہاں پر جب وقف کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے. اگر وقف نہیں کرنا چاہتے تو جب ملا کے پڑھیں گے آگے والی آیت کے ساتھ تو یہاں پر میم کے نیچے دو زیر ہے، دو زیر پڑھے جائیں گے، یعنی علیم اولئک اس طریقے سے پڑھا جائے گا. وقف کریں گے تو علیم اولئک الذین، اس طریقے سے. اب یہاں پر حمزہ کے بعد جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس واو کے اوپر جزم نہیں ہے. اگر اس واو کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم اس واو کو پڑھتے، لیکن اب اس واو کو نہیں پڑھیں گے. لام کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے اور اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اولا، حمزہ زیر ای، کاف کو لام سے ملائیں گے. کاف لام زبر کل، لام زبر لا. اولئک لا. ذال یا زیر ذی، ذال کو جب یا سے ملائیں گے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ یا مدہ ہے. اولئک الذین حبطت. یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، پہلا جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا. حابطت نہیں پڑھنا، حابی. توت، پہلا جو تا ہے یہ تا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اس کو پر پڑھنا ہے اور تا کے بعد جو 2 نقطوں والا تا ہے اس تا کو بریک پڑھیں گے. کیسے؟ تا زبر توت، حابطت، اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہے اعمالہم. حمزہ کو عین سے ملانا ہے. حمزہ کو جب عین سے ملائیں گے تو یاد رکھیے گا 2 چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ایک تو حمزہ کو عین کے ساتھ ملاتے ہوئے آپ نے حمزہ اور عین کو کلیئر کرنا ہے. حمزہ جو ہے سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، عین نارمل طریقے سے اس طریقے سے. اور دوسرا آپ نے یہاں جھٹکا نہیں دینا. مالوہم، میم کے آگے الف ہے، میم الف زبر ما،
لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار. اعمالہم فی الدنیا، فا کو دال سے ملائیں گے، کنیکٹ کریں گے، یا الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. فا دال زیر، فد دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، فی الدنیا. یہاں پر نون کو ظاہر کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے گا. فی الدنیا والآخرتی، واو لام زبر وال، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی. والآخرتی، والآخرتی. یہاں پر جب وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل دیں گے، کیونکہ اوپر زا ہے. زا کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ملا کے پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ والآخرہ، آخرہ. اور اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو پھر تا کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی، والآخراتی پڑھا جائے گا، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں. اب یہاں سے پڑھتے ہیں ہم لہجے میں. من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. یہاں پر واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے. واو زبر وا، وا نہیں پڑھنا، وا. میم کے آگے الف ہے، میم الف زبر ما. وما لہم، یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے ہا کو پہلی میم کے ساتھ نہیں ملیں گے، ہا کو جس میم کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ہا میم پیش ہم. اب اس میم کو پہلے نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے، آگے والا جو نون ہے جس نون کے اوپر شد ہے، شد والے نون کے ساتھ ملایا جائے گا. میم نون زیر من، نون کھڑا زبر نا، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. یہاں پر بھی غنہ ہوگا، اور نون جس کے اوپر شد ہے یہاں پر بھی غنہ ہوگا. اور یہ جو ہے ادغام مثلین ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ادغام مثلین ہے، اور یہ ادغام یرملون ہے. پہلا ادغام مثلین اور دوسرا جو ہے یہ ادغام یرملون کا غنہ ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا. کیسے؟ ہا میم پیش ہم، میم نون زیر من، نون کھڑا زبر نا، من نا. صاد زیر سی، صاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. را کے بعد یا ہے، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا. را یا زیری، نون زبر نا. یہاں پر جب وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو نون کے اوپر جو زبر ہے یہ پڑھا جائے گا. من ناصرین. اب اس کے بعد ہے الم تر الی الذین، لام کو میم سے ملائیں گے. الم تر، تا کو بریک پڑھیں گے، تا کے بعد جو را ہے اس را کو پر پڑھا جائے گا، کیونکہ را کے اوپر جب بھی زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. الم تر الی الذین، یہاں پر لام کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں یا ہے، پھر الف ہے، یعنی لام سے پہلے جو ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے، اس حمزہ کو چھوڑ دیں گے. لام لام زبر لل، لام زبر لا، الی اللہ ذینا. ذال کے بعد جو یا ہے جی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے. الی الذین اوتو، حمزہ کے بعد جو واو ہے یہ واو بھی پڑھا جائے گا، تا کے بعد جو واو ہے یہ واو بھی پڑھا جائے گا. دونوں واو واو مدہ ہیں، ایک الف کی مقدار ان کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اوتو نصیبم، نون کے بعد جو صاد ہے، صاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور صاد کے بعد یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. صاد یا زیر صی، نصی. با کو میم سے ملائیں گے، بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے. با میم دو زبر، بم
میم زیر می، نصیبا می، نون کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں حمزہ کو چھوڑ دیں گے، نون لام زبر نل، کاف زیر کی، مین الکتابی، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، مین الکتابی یدعون، یا کے بعد جو دال ہے اس دال میں قلقلہ کریں گے، اور عین کے بعد واو ہے، عین کو حمزہ کی آواز میں نہیں پڑھنا، عین کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ نہیں ہے، یہ واو لین ہے، اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے، عین واو زبر عاو، نون زبر نا، یدعون الی، لام کے اوپر کھڑا زبر پڑھا جا رہا ہے، لام کے بعد جو یا ہے اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ والا جو یا ہے اس وقت پڑھا جائے گا جب اس کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو یا جزم ہو، تب اس یا کو پڑھیں گے، یہ یاد رکھیے گا، الی کتابی، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زیر بی، کتابی، الی کتابی، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ، اب ہم نے وقف کیا ہے اس لیے با کو ساکن کر دیا ہے، آگے والی لائن کے ساتھ جب ملائیں گے اس لفظ کتاب کو تب آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ملانا ہے، إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى، اب یہاں پر اوپر والی لائن میں ہم نے پڑھا تھا إِلَى کتاب، اس کتاب لفظ کتاب کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، با کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، کتاب باللہ حاضر ہی، کتاب اللہ، اس کے بعد ہے لیحکما، یا کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، لیحکما اس طریقے سے پڑھنا ہے، بینہم، با کے بعد جو یا ہے اس یا کو بھی لمبا نہیں کرنا، یہ یا لین ہے، یا لین جو ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، شارٹ کٹ پڑھا جاتا ہے، با یا زبر بائی، نون زبر نا، بینہم، بینہم، ثم یتولا، تھا کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تھا کے بعد جو میم ہے میم کے اوپر غنہ کرنا ہے، کیونکہ میم مشدد ہے، میم مشدد جو ہوتا ہے وہ غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار یہاں پہ غنہ کریں گے، کیسے، ثم، یہ غنہ ہے، یتولا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے اور واؤ کو لام سے ملائیں گے، واؤ لام زبر وال، لام کھڑا زبر لا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے، یتولا، ثم یتولا فریق منہم، یہاں پر را کو یا سے ملائیں گے، را یا ری، پھر قاف کو میم سے ملائیں گے، قاف میم دو پیش، قم، میم نون زیر من، فریق منہم، را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑا جائے گا، اور اس کے بعد جو قاف ہے قاف کے اوپر دو پیش ہیں، آگے میم ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا ادغام یرملون کا، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا، فریق منہم وہم معرضون، یہاں پر ہا کو جس میم کے اوپر شد ہے اس میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، بیچ میں جو میم ساکن ہے یعنی جس میم کے اوپر جزم ہے اس میم کو چھوڑ دیں گے، اور میم کو عین سے جب ملائیں کہ جھٹکا نہیں دینا، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، آگے را بریک پڑھا جائے گا، ضاد کے اوپر پیش ہے، اور ضاد حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا، ضاد کے بعد واو مدہ ہے، ضاد کو جب واو سے ملائیں گے تو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب اس کے بعد ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، حمزہ کے بعد نون ہے، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، نون کے اوپر شد غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، قاف حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، لام کے بعد واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، قَالُوا
لن تمسنا، لام کے بعد جو نون ہے یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں پر غنہ ہوگا اخفا کا، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے اور میم کو سین سے ملائیں گے. لام نون زبر لن، تا زبر تا، لن تا، میم سین زبر مس، سین زبر سا، مسا، نون الف زبر نا، لن تمسنا. لیکن جب آگے والی لائن پڑھیں گے تو اس وقت نون کو آگے نون کے ساتھ ملایا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا. نون زبر نن پڑھا جائے گا. اب یہاں سے ہم لہجے میں پڑھتے ہیں. کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. اوپر والی لائن میں ہم نے لفظ پڑھا تھا تمسنا، اس میں جو نون ہے اس نون کو اس لفظ کے اندر جو نون ہے اس کے ساتھ ملائیں گے جس نون کے اوپر شد ہے. نون زبر نن، نون الف زبر نا، را پیش نو، را پیش رو، تمسنا النار، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. حمزہ کو لام سے ملائیں گے اور لام کے آگے الف ہے، حمزہ ہے اس کے اوپر مد ہے، یہاں پر الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہ مد منفصل ہے، اس کو 2.5 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. حمزہ لام زبر ال، لام الف زبر لا، الا. اب حمزہ کو یا سے ملائیں گے، حمزہ یا زبر آئی، یا الف زبر یا، ایا. پھر میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے. میم 2 زبر مم، میم عین زبر مار، دال واو پیش دو، دال کھڑا زبر دا، تا 2 زبر 3. ایاما معدودات، یہاں پر غنہ ہوگا ادغام یرملون کا، ایک الف کی مقدار لمبا غنہ کریں گے اور دال کے بعد واو ہے، واو مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. یہاں پر جب وقف کریں گے تو تا کو ساکن کر دیں گے. کیسے؟ الا ایاما معدودات، اس طریقے سے. اور اگر ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو تا کو واو سے کنیکٹ کریں گے، پھر یہاں پہ غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. تا واو 2 سے تیوں، واو زبر وا، تیوں وا، اس طریقے سے. لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں معدودات. اب اس کے بعد ہے وغرہم، واو زبر وا، غین را زبر غر، را زبر را، ہا میم پیش ہم، وغرہم فی دینہم. فا کے بعد جو یا ہے اس یا کو لمبا کریں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. دال کے بعد یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. ہا کو جس میم کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، پہلے جو میم ہے جس میم کے اوپر جزم ہے اس کو چھوڑ دیں گے. ہا میم زر ہم، میم الف زبر ما، دینہم ما، کانو. نون کے بعد واو مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. یفترون، یا کو فا سے ملائیں گے، یا فا زبر یف، تا زبر تا، را کو واو سے ملائیں گے اور جب را کو واو سے ملائیں گے تو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. را کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر پڑھیں گے، را واو پیش رو، نون زبر نا، یفترون. جب یہاں پہ وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، وقف نہیں کریں گے آگے والی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا. لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں یفترون. اب اس کے بعد ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کاف کو یا سے ملائیں گے، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، فَكَيْفَ إِذَا، ذال میں سیٹی نہیں آئے گی، ذال کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، میم کو عین سے جب ملائیں گے تو جھٹکا نہیں دینا، میم عین زبر مار،
نون کھڑا زبر نا، جمعناہم، اس طریقے سے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، اور اوپر جو لفظ پڑھا تھا اسی کے ساتھ ملا کے، لن تمسا کو، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه۔ اب یہاں پر یا کو واو سے ملائیں گے، یا واو زبر یو، اور آگے میم ہے، میم کو لام سے ملائیں گے، میم لام دو زیر مل، لام الف زبر لا۔ یہاں پر غنہ نہیں کرنا، میم کو لام سے ملاتے ہوئے کیسے پڑھیں گے؟ لیوم اللہ، اس واو کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ واو لین ہے، لیوم اللہ ریب فیہ۔ را کو جب یا سے ملائیں گے اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے، را یا زبر رائی، با زبر با، ریبا۔ فا کے بعد یا مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، فی۔ لیکن جب یہاں پہ وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے قاف فا، اس کا مطلب ہے، یعنی اس کو بولتے ہیں قف، اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، اور جب وقف نہیں کرنا چاہتے تو ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھا جائے گا، پھر پڑھا جائے گا فی ہی وفیت، اس طریقے سے، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، لیوم اللہ ریب فیہ وفیت۔ دوسری واو کو فا کے ساتھ ملائیں گے، واو زبر وا، واو فا پیش، وف فا زیر فی، یا تا زبر یت، وفیت وفیت۔ کاف کو لام سے ملائیں گے، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو۔ نون کو فا سے ملائیں گے، پھر سین کو میم سے ملائیں گے، نون فا زبر نف، سین میم دو زیر سم، میم الف زبر ما، نفسم ما۔ یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ غنہ ہوتا کیا ہے؟ غنہ کی آواز آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ غنے کا ساؤنڈ ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ہم یہاں پر پڑھیں گے اس کو نفسما، نفسما، تو یہ اس کا مطلب یہاں پر غنہ نہیں ہوا، اور جب ہم غنہ کریں گے تو پھر یہاں پہ دیر کریں گے، کیسے؟ ناک میں آواز جائے گی، نفسما، اس طریقے سے۔ کسبت، با کو تا سے ملائیں گے، با تا زبر بت، کسبت وہم لا، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، لام کیا گی الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، وہم لا یظلمون۔ یا کو جب ضا سے ملائیں گے، یا ضا پیش یظ، اور ضا حرف مصالح میں سے پر پڑھا جائے گا، یظلا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، یظلمون۔ اب اس کے بعد ہے آگے والی آیت، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، آگے والی آیت نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے، یہاں سے لہجے میں پڑھتے ہیں، لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے یہ سمجھایا ہے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر جو بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا۔ اور جس نے بھی یہ مکمل ویڈیو دیکھی ہے اس میں کمنٹ میں ڈن لکھ کے ضرور بھیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون کتنے لوگ جو ہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔